آپ طائف کی بستی میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نے طائف والوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو طائف والوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ اواشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا اور آپ کو اس بے دردی کے ساتھ مارا گیا کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اور تاریخ میں آتا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پر پتھر پڑتے اور آپ زخموں سے چور ہو کر تھک کے بیٹھ جاتے تو یہ مشرکین طائف آپ کو کندھا پکڑ کے اٹھا دیتے، پھر آپ پر پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی، اور حالانکہ ہوئی چند گھنٹوں کے بعد آپ کے پاؤں اور خون اور جوتا اس طرح سے جم گئے تھے کہ آپ کے جوتے سے آپ کا پاؤں نہیں نکالا جا رہا تھا۔ حضرت زید نے آپ کو اٹھایا، تھوڑی دور لے گئے۔ حضرت زید آپ کے زخموں کو دھوتے جاتے تھے اور رو رو کر کہتے جاتے تھے، اے اللہ کے رسول، یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے، آپ اللہ سے بددعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ طائف والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو زخمی رحمت اللہ علیہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ مشرکین طائف کے حق میں بددعا کے لیے نہیں بلکہ ان کے حق میں دعا کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہ سمجھ ہے، مجھے نہیں جانتے۔ دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراخ ہمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو، اور کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، ان کے لیے آپ نے پھولوں کی بارش کی دعا کی۔ لیکن الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ محترم حضرات، جمعہ کے خطبوں میں اور دینی مجلسوں میں مختلف عنوانات کے تحت تقریریں ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات پر بھی مفصل اور مسلسل روشنی ڈالی جائے۔ ویسے تو دنیا کے اندر بہت سے حکمراں آئے، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے تمام حالات محفوظ ہوں۔ پوری دنیا انسانیت کے اندر یہ سعادت صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات محفوظ ہے۔ آپ سرما کس طرح لگاتے تھے، جوتا کس طرح پہنتے تھے، کنگھا کس طرح کرتے تھے، آپ کی عبادت کیسی تھی، روزی کمانے میں آپ نے کیا طریقہ اپنایا، سماجی زندگی میں کیا رویہ اختیار کیا، الجھے ہوئے مسائل کو کیسے سلجھایا، جنگیں کس طرح سے لڑیں، بیٹیوں کی شادیاں کس طرح سے کریں، یہ تمام باتیں محفوظ ہیں۔ آپ خلوت میں رہے ہوں یا جلوت میں، مسجد میں رہے ہوں یا میدان جنگ میں، محفل میں رہے ہوں یا گوشے تنہائی میں، یہاں تک کہ فاران کی چوٹی پر، بیت اللہ کے صحن میں، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، بدر و حنین کے میدانوں میں، شیب ابی طالب کی معصوری میں، طائف کی وادی میں، اور ہجرت کے پرخطر سفر میں جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے بتایا، تمام باتیں محفوظ ہیں۔ آپ کی سیرت کی کوئی کڑی گم نہیں ہے، جو کچھ ہے تاریخ کے صفحات پر آئینے کی طرح سے واضح ہے، اور آپ کی سیرت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اور کردار کی تعمیر کے لیے، اخلاق کی سربلندی کے لیے، دین پر ثابت قدمی کے لیے اور ایمان کی پختگی کے لیے سیرت سے زیادہ مؤثر کوئی ذریعہ نہیں ہے، جس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ اسی ہندوستان کے قصبے کا واقعہ ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا مسلمان مزدور دن بھر رکشہ چلانے کے بعد تھکا مادہ، پسینے سے سرابور جو اپنے گھر پہنچا، اور اس کی بیوی نے اس کے سامنے جو کھانا رکھا
اس میں بلا بخاری ہوئی دال اور جو کی روٹی تھی۔ اس کھانے کو دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے انصاف اور ظالم ہے کہ جو لوگ شاندار محلوں میں رہتے ہیں ان کو بہترین قسم کے کھانے ملتے ہیں اور ہم دن بھر پسینہ بہاتے ہیں تو ہم کو سوکھا روکھا ملتا ہے، یہ اللہ کی بے انصافی نہیں تو کیا ہے؟ بیوی نے کہا تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو؟ ارے تمہارے سامنے دال روٹی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اکثر 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ رکشہ چلانے والا مزدور فوراً سجدے میں گر پڑتا ہے، روتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے دال و روٹی نصیب ہو رہی ہے، اور تیرا آخری پیغمبر تو اکثر پانی پی کے سو جایا کرتا تھا۔ سیرت کے چھوٹے سے واقعے کو سن کر اس کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج سیرت ہی کے موضوع پر خطبہ ہو جائے، لیکن تھوڑے سے وقت میں سیرت کے تمام پہلو کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی۔ ربیع الاول آپ کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا مہینہ بھی۔ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے، 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ وفات ہے۔ آپ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو انگریزی مہینوں کے حساب سے 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تقریباً 600 برس کے بعد حضرت آمنہ کے بطن سے یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ کے والد عبداللہ کا آپ کی پیدائش سے کچھ مہینوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب زندہ تھے، انہوں نے جب یتیم پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، فوراً آپ کو گود میں اٹھایا، خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس یتیم پوتے کے حق میں بڑی دعائیں کی، اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا جناب آج تک عرب میں کسی بچے کا نام ہی نہیں محمد نہیں رکھا گیا اور نہ اس نام کا کوئی آدمی سنا گیا، تو آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سے یتیم پوتے کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ چنانچہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوئی اور سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوگی وہ ذات گرامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کی تعریف کا عالم یہ ہے، آپ اس کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جب جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تب تک محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے وہی محمد رسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی ہے۔ یہی نہیں، جو اپنے ہیں، ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن جو آپ کے منکر ہیں، جو غیر ہیں، جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ سے کتاب نکلی ہے انگریزی میں، اس کتاب کا نام ہے 100 یعنی 100۔ یہ کتاب تقریباً 550 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام مائیکل ہارٹ ہے، جو مذہباً عیسائی ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی بیوی کی مدد سے دنیا کے 100 ایسے آدمیوں کے حالات کو اکٹھا کیا جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی۔ جب اس نے 100 آدمیوں کے حالات کو اکٹھا کر لیا، اب ترتیب کی باری آئی، پہلا مقام کس کو دے، پہلا نمبر کس کو دے۔ اب مائیکل ہارٹ کو اپنے نبی حضرت عیسیٰ نظر نہیں آئے، مائیکل ہارٹ کی نظریں نیپولین پر نہیں گئیں، مائیکل ہارٹ کی نگاہیں مہاتما گاندھی پر نہیں پہنچی، مائیکل ہارٹ کی پہلی نظر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی، اور اس نے اپنی کتاب 100 کے اندر سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا نمبر آپ کو دیا۔ 40 سال کے ہوئے آپ،
تب آپ کو نبوت ملی۔ مکہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، دیکھیے ترتیب کے ساتھ سن لیجیے سیرت کی چند باتیں۔ مکہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو دکن سے لے کر پورب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ حرم شریف کے دکھنی کنارے سے یعنی باب شاہ فہد اور باب عبدالعزیز سے بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کا موجودہ نام جبل نور ہے اور اس سے پہلے اس کا نام جبل حرا تھا۔ اس پہاڑ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار کی لمبائی 4 گز، چوڑائی 2.25 گز ہے، اور یہی وہ غار ہے جہاں ہمارے نبی پر سب سے پہلی وحی یعنی قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبریل پہلی وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ رمضان کی 21ویں رات تھی اور اس وقت آپ کی عمر قمری مہینوں کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی مہینوں کے حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے دبا کہا اقرا پڑھو، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دبایا، پھر کہا، پھر وہی جواب ملا۔ تیسری بار حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اور تمہارا رب بڑی بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس طرح سے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں اس کے 30 پارے مکمل ہوئے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ان کی رسالت کے مقابلے میں رسالت محمدی کو 4 امتیازی خصوصیات حاصل ہیں، اور سیرت کو جاننے سمجھنے کے لیے ان امتیازی خصوصیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی رسالت کے مقابلے میں رسالت محمدی کو 4 امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ رسالت محمدی کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سب کے سب کسی مخصوص خطے کے لیے آتے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ وہ کسی مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نہیں۔ اس طرح سے ان کی لائی ہوئی شریعت کسی مخصوص مدت کے لیے ہوتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف ہمارے نبی کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اور آپ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ رسالت محمدی کی دوسری امتیازی خصوصیت، آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ حضرت نوح کے بعد نبی آئے، حضرت ابراہیم کے بعد نبی آئے، حضرت اسحاق کے بعد نبی آئے، لیکن جب آپ کی بعثت ہو گئی تو نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ رسالت محمدی کی تیسری امتیازی خصوصیت، آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے کسی پر دین مکمل نہیں کیا گیا، لیکن جب آپ کی بعثت ہو گئی تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی۔ اب اس نقطے کو آپ سمجھیں، دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی ایک پیالہ پانی بھرا ہوا ہو، پیالہ پانی، اور کوئی آدمی ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور کہے کہ یہ پیالہ بالکل بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیالے میں اور پانی نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ مکمل بھرا ہوا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کے اندر کسی نئی بات کے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہ ہو اور اسے ثواب سمجھ کے کرے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت بہت بڑی گمراہی ہے۔
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ضرور کہتے تھے وہ شر الامور محدثاتھا، تمام برے کاموں میں سب سے بڑا برا کام وہ ہے جو دین میں نیا نکالا جائے، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کوئی آدمی دین میں نئی باتیں نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نعوذ باللہ نبی پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ نبی پر دین مکمل نہیں ہوا، ہم اسے مکمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک اذان کے کلمات مکمل ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جاری کر دیا اور اس کو نماز اذان کا جز بنا دیا گیا، گویا کہ یہ لوگ نبی پر الزام لگاتے ہیں کہ نبی نے اذان کے کلمات کم بتائے، ہم اسے پورا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے۔ ایک بات اور لے لیجیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، درود بھیجو۔ اور درود کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے میدان میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے کا حقدار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا صلو علیہ، نبی پر درود بھیجو، اور لوگوں نے کہا کھانے پر درود پڑھو۔ اللہ نے فرمایا نبی پر درود بھیجو، اور کچھ لوگوں نے بدعت ایجاد کر دی کہ کھانے پر درود بھیجو۔ آپ سوچئے اگر کھانے پر درود بھیجنا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بتاتے، مثلا آپ نے کھانے کے آداب بتائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو، بھول جاؤ کھانے کے دوران یاد آئے تو کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اگر ضرور کھانے پر پڑھنا کار ثواب ہوتا تو نبی اس کو ضرور بتاتے۔ اور میرے بھائیوں، کسی ملک کے اندر کوئی آدمی اگر جعلی کرنسی ایجاد کرے، جعلی سکہ ایجاد کرے تو وہ شخص اس قوم کا غدار ہوتا ہے، اس ملک کا غدار ہوتا ہے۔ جو لوگ دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں وہ دین محمدی کے غدار ہوتے ہیں۔ اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے ہمارے نبی سے پوچھا، اللہ کا شکر ہے آپ کی توجہ ہونی چاہیے، سیرت کی چند باتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت تو بہت زیادہ ہوگی، آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا تم سوال کرتے ہو، دیکھو 100 گھوڑے ہوں، 100 ان میں کچھ لال ہوں کچھ کالے ہوں، ایک گھوڑا اتنا خوبصورت ہو کہ اس کے ماتھے پر سفید بڑھیا نشان بنا ہوا ہو، کیا تم 100 گھوڑوں میں اس گھوڑے کو نہیں پہچان پاؤ گے؟ کہا ہاں پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں حشر کے میدان میں اپنی امت کو آثار وضو سے پہچان لوں گا۔ میری امت کے آثار وضو، ان کا چہرہ، ان کے دونوں ہاتھ کوہنی تک، ان کے پاؤں تختے تک چمکتے ہوئے ہوں گے، اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس، میں ان کو جام دینے کی کوشش کروں گا، لیکن فرشتے کہیں گے، روک دیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک انہم غیروا دینک، اے اللہ کے آخری پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے نہ رہنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی باتیں ایجاد کر دی تھی۔ انہم احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں ترمیم و تنسیخ کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے فسوقا فسوقا لمن غیر بعدی، دھتکار ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی۔ آپ سوچئے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ حشر کے میدان میں جس کو رحمت للعالمین اپنے ہاتھ سے جان پلائیں، کتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ اور وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے
جو حوض کوثر سے دستکار دیا جائے۔ یاد رکھیے بدعت اور سنت دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو آدمی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا وہ ہر طرح کی بدعت سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو آدمی بدعت کے قریب جائے گا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا۔ رسالت محمدی کی چوتھی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے، کچھ نبیوں کو آسمانی کتابیں ملی تھیں، جیسے حضرت داؤد کو زبور، حضرت موسیٰ کو توریت، حضرت عیسیٰ کو انجیل، لیکن ان میں سے کوئی آسمانی کتاب اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ زبور سطح ہستی سے مٹ چکی ہے۔ اس وقت جو توریت موجود ہے وہ حضرت موسیٰ کی وفات کے 300 برس کے بعد لکھی گئی تھی۔ جہاں تک انجیل کا سوال ہے، انجیل کو عیسائیوں نے ایسا بگاڑا کہ پوری کتاب گڈمڈ ہو گئی، لیکن قرآن مجید جس سے نازل ہوئے 1500 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، بلا کسی ترمیم و تحریف کے محفوظ ہے۔ اور قرآن کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ آپ یورپ کے کسی شہر کی مسجد سے قرآن کا نسخہ لے آئیے، اور جنوبی مشرقی ایشیا کے کسی مسلم ملک انڈونیشیا یا ملیشیا کی مسجد سے قرآن کا کوئی نسخہ لے آئیے، اور مہادیو کی مسجد سے قرآن کا نسخہ لے لیجیے، آپ دیکھیں گے ان تینوں قرآن میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ اس 1500 سال میں مسلمان مختلف قسم کے حادثات سے دوچار ہوئے۔ 7ویں صدی ہجری میں مسلم دنیا تاتاریوں کی زبردست الغار کا شکار ہوئی۔ تاتاریوں کی الغار اتنی تباہ کن تھی کہ اس نے پورے عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا، اور ترکستان، خراسان، اصفہان، آذربائیجان، افغانستان، شام، عراق وغیرہ تک جتنے مسلم ممالک تھے سب کو لوٹ مار و قتل و غارت گلی کا قبرستان بنا دیا۔ یہ تاتاری شکاریوں کی طرح سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اندلس میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور ایسا قتل عام ہوا کہ مسلمانوں کی لاشوں سے تالاب و گڈھے پٹ گئے۔ ان تمام حادثات کے باوجود قرآن پورے طور سے محفوظ رہا۔ اب کیوں محفوظ رہا؟ جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان کی قوم پر یہ ذمہ داری تھی کہ ان کتابوں کی حفاظت کریں، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ذکر پاک کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے 4 امتیازی خصوصیات جو دوسری انبیاء کے رسالت کے مقابلے میں رسالت محمدی کو حاصل کی۔ اب آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کی انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔ یعنی حسن خلق کے سب سے عظیم مقام پر جو شخصیت فائز ہے وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حسن خلق وہ بہترین دولت ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے، اور بدخلقی وہ بری بلا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے دشمن کو بھی، اپنے دوست کو بھی دشمن بنا لیتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، اگر آپ کی آنکھیں چھپک رہی ہوں تو برائے مہربانی کھول لیں۔ مدھیہ پردیش میں قصبہ پڑتا ہے سیونی، یہ جبل پور سے 44 کلومیٹر دکھن ہے۔ 18 سال پہلے کی بات ہے، وہاں کے جلسے میں گیا تھا، جو سب کا جلسہ تھا۔ تو پہلے سب کو میں نے یہ دیکھا کہ جلسے کا انتظام کرنے میں، کرسیاں لگانے میں، اسٹیج سجانے میں، پانی پلانے میں جیسے مسلم نوجوان شریک تھے ویسے ہی ہندو نوجوان بھی شریک تھے۔ مسلمان ہندو برابر کام کر رہے تھے، مجھے سخت تعجب ہوا۔ دوسرے دن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ اتحاد، ایسا ماجرا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے بتایا جناب ایک ٹریجڈی ہے، آج سے 3 سال پہلے اسی سیونی میں ہندوؤں کا بہت بڑا تہوار تھا۔ ہندوؤں کا جلوس نکلا، مسجد کے سامنے پہنچا، کسی نے جلوس پر پتھر مار دیا، فساد بھڑک اٹھا۔ 3 دن تک سیونی قصبے میں کرفیو جاری رہا۔ کرفیو ختم ہوا، وقت گزرتا گیا، سال پورا ہو گیا، پھر وہی تہوار آ گیا۔
اب کے ہندوؤں نے بڑے جوش خروش کے ساتھ بڑی تیاری کے ساتھ جلوس نکالا تھا، ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھے۔ یہ جلوس جب مسجد کے سامنے پہنچا تو مسجد کے مولانا صاحب نے پہلے ہی سے گلاب کے پھولوں کا ایک ہار تیار کر رکھا تھا۔ جیسے جلوس پہنچا، مولانا مسجد سے نکلے اور اس ہار کو انہوں نے جلوس کے لیڈر کے گلے میں ڈال دیا اور کہا ویلکم ٹو یو، ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جلوس کے لیڈر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولانا، مسلمانوں کے پتھر ہمیں نہیں جھکا سکے تھے، لیکن آپ کے پھولوں نے ہم کو جھکا دیا، اور آج سے ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ پورا ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس جائے لیکن سینے کے ہندو مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ اللہ نے آپ کے سامنے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کردار کے انتہائی بلند مقام پر ہیں۔ آپ کے کردار کا عالم یہ تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچپن میں ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، ڈاکوؤں نے ان کا اغوا کر لیا تھا اور ڈاکوؤں نے ان کو غلام بنا کے بھیج دیا۔ بکتے بکاتے یہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں حضرت کی خدمت میں دے دیا۔ بہت دنوں تک انہوں نے حضرت کی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا زید حضرت محمد کے پاس ہے، وہ کچھ تحفے تحائف لے کر آپ کے پاس آیا۔ کہا جناب میرا برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب باپ نے زید سے کہا بیٹا زید میرے ساتھ گھر چلو، تو زید نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کہا ابا میں یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ باپ نے اسے اپنی شفقت و محبت کی توہین سمجھی۔ باپ نے زید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بیٹا زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ حضرت محمد پیارے ہیں۔ تو حضرت زید نے اسی طرح سے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ابا میں نے حضرت محمد میں وہ خوبیاں دیکھی ہیں، کردار کا وہ نمونہ دیکھا ہے کہ میں ماں باپ کا ساری خدائی چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضرت محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آگے بڑھیے، ایک دن کا واقعہ ہے، ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے نکلے، سورج تپ رہا ہے، گرمی دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک دیوار کے سائے میں ایک بڑھیا جپل بڑھیا بیٹھی ہانپ رہی ہے اور اس کے بغل میں اس کی گٹھری رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا ماں کون ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا بیٹا میں اسی مکہ کے پاس کی رہنے والی ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر ایک بت خانے کا پروہت تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بت خانہ میں نے سنبھالا، اور آج میں نے سنا ہے کہ اس مکہ میں قریشی خاندان کا ایک آدمی ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جس کے اوپر اس کا سایہ پڑ جاتا ہے وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو میں اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے محمد کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے بھاگی جا رہی ہوں، لیکن بیٹا یہ گٹھری ذرا وزندار ہے، اگر کوئی مزدور ملے تو میں مزدوری دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے بڑھیا کی گٹھری اپنے سر پر رکھ لی۔ بڑھیا نے کہا نہیں بیٹا نہیں، مزدوری بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ماں میرے مالک کا حکم ہے کہ مجبوروں، غریبوں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں کی مفت خدمت کرو۔ ماں میں تم سے مزدوری نہیں لوں گا، میں اپنے مالک سے مزدوری لے لوں گا۔ اب آپ آگے بڑھیا پیچھے مکے سے باہر پہنچے۔ آپ نے گٹھری بڑھیا کے حوالے کر دی۔ بڑھیا نے کہا بیٹا مجھے تم سے اتنی محبت لگ رہی ہے کہ میرے قدم آگے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، اور بیٹا تم نے میرے بارے میں سب کچھ پوچھ لیا لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، کس خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ آپ مسکرا اٹھے۔ آپ نے فرمایا ماں میں تو وہی محمد ہوں جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے بھاگی جا رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا نے گٹھری دور پھینک دی، روتی ہوئی دوڑی اور آپ کے دامن میں اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا بیٹا اگر تم محمد ہو تو یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نگاہیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ وجود جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب تک میں تمہارے ڈر سے مکہ چھوڑ کے بھاگی جا رہی تھی لیکن تمہارے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو
ارے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور ہمارے نبی کا اخلاق، آپ کا کردار سر چڑھ کے بولتا تھا۔ اسی مکہ کا واقعہ ہے۔ قبیلہ عراش کا ایک آدمی بدوی دیہاتی مکہ میں اونٹ بیچنے آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے، مگر ادھار کہا 3 دن میں قیمت دوں گا۔ 3 دن گزر گئے نہیں دیا، 7 دن گزر گئے نہیں دیا، 11 دن گزر گئے نہیں دیا، بیچارہ بہت پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مہذب قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ گیا، کہا جناب ابو جہل نے میرے اونٹ ادھار خرید لیے ہیں، پیسہ نہیں دے رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ لوگ ہماری مدد کریں۔ تم لوگوں نے کہا بھائی ابو جہل یہاں کا بہت بڑا سردار ہے، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم تمہاری سفارش کریں، لیکن دیکھو وہ آدمی جو چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے نا، وہ ابو جہل کا دوست ہے، جاؤ اس سے کہو تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا کس کی طرف؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بردی اشارہ کیا جانے، پہنچ گیا، کہا جناب آپ کے دوست ابو جہل نے میرے اونٹ لے لیے ہیں، ادھار پیسہ نہیں دے رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے چادر سمیٹی، سیرت ابن حشام میں ہے، آپ نے چادر سمیٹی اور اس دیہاتی کو لے کے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی، ابو جہل نکلا، کہا کون؟ آپ نے فرمایا میں ہوں محمد۔ ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس دیہاتی کے پیسے نہیں دے رہے ہو، میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کے پیسے دے دو۔ ابو جہل گھر میں گیا اور پوری قیمت گن کے لایا اور دیہاتی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور دیہاتی خوشی خوشی چلا گیا۔ اب وہ لوگ جو مہذب قسم کے بیٹھے ہوئے تھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب ابو جہل ان کے درمیان پہنچا تو لوگوں نے کہا جناب آپ اس دیہاتی کے پیسے نہیں دینا چاہتے تھے، تو محمد کے کہنے پر آپ نے کیسے دے دیے؟ تو ابو جہل نے کہا قسم ہے لات و عزا کی، میں اس کی قیمت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جب محمد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پیسہ دینے کے لیے، تو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ کوئی غیبی طاقت مجھے پیسہ دینے کے لیے جھنجھوڑ رہی ہے، اور میں پیسہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ کہنے والے نے صحیح کہا کہ محمد کی وہ نظریں تھیں کہ دل میں راہ کرتی تھی، محمد کی وہ نظریں تھیں کہ دل میں راہ کرتی تھی، اور زبان میں وہ فصاحت تھی کہ قوم واہ کرتی تھی۔ اللہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے، یعنی آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، فرما برداروں کے لیے بھی رحمت ہیں، نافرمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، راستے سے کانٹا ہٹانے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور راہوں میں کانٹے بچھانے والوں کی بھی رحمت ہے۔ اور جب آپ کی بعثت ہوئی اور آپ نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے مہنتوں کو ان کی جاگیریں اور مکہ کے سرداروں کو ان کی سرداریاں خطرے میں نظر آنے لگیں، اس لیے کہ بتوں پر جو چڑھاوے آتے تھے انہی چڑھاوے کے بل پر وہ لوگ شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اب انہوں نے آپ کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے رشوتیں پیش کی۔ انہوں نے کہا ہے محمد اگر تم خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی حسین ترین عورتیں ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اگر تمہیں مال و زر کی ضرورت ہے تو ہم دنیا کا سب سے مالدار انسان تم کو بنا دیں گے، اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو آج ہی سے ہمارے سردار بن جاؤ، لیکن توحید کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا ارے تم تو مجھے ایسی چیزیں دے رہے ہو جو ممکن ہیں، تم اگر میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا دو، یعنی میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو دوسرے پر چاند رکھ دو، تب بھی میں توحید تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔ جب رشوت کے ذریعے لوگ آپ کو اپنے جال میں نہیں پھنسا سکے تو پھر قریش مکہ آپ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کوئی بھوکا کسی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے کوئی شکاری کسی شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کو غیروں نے مارا تو اپنوں نے بھی مارا، دوسروں نے مارا تو خاندان والوں نے بھی مارا، مردوں نے آپ پر ظلم ڈھائے تو عورتوں نے بھی آپ پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حفیظ عالمگیر کی ترجمانی کرتے ہیں قریشی عورتیں کے بارے میں۔ یہ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزر گاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر ڈال جاتی تھیں،
جھگڑتی بدزبانی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا۔ اتنے ظلم آپ کو ڈھائے گئے لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ اور ہمارے نبی کی نبوت کا 10واں سال ہے، سن 10 نبوی۔ یہ سال آپ کے لیے بڑا پریشان کن سال رہا۔ اس سال کو ہمارے نبی نے عام الحزن کہا، غم کا سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سال آپ کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے، اور ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی، اور ابو طالب کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ اتنی محبت آپ نے اپنے بیٹوں سے نہیں کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کبھی ابو طالب سفر میں ہوتے، اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ ہوتے، ابو طالب کا کوئی لڑکا بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو ابو طالب اللہ کے نبی کو الگ لٹا دیتے، بیٹے کو الگ لٹا دیتے۔ رات آدھی گزر جاتی تو آپ کو اٹھا کے اپنے بیٹے کی جگہ پہ سلا دیتے، اور بیٹے کو اٹھا کے آپ کی جگہ سلا دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص میرے بھتیجے پر حملہ کرنا چاہے تو میرے بیٹے پر حملہ کرے، میرا بیٹا قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن میرے یتیم بھتیجے پر آج بھی آنے پائے۔ یہ ابو طالب تھے۔ اور ابو طالب کے انتقال کے 3 روز کے بعد ہی آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل بسی۔ حضرت خدیجہ کون تھیں؟ عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت خدیجہ کی تھی۔ یہ وہی حضرت خدیجہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا۔ یہ وہی حضرت خدیجہ ہیں جو آپ کی زوجیت میں تقریباً 25 سال یعنی 4تھائی صدی تک رہی، اور یہی وہ خدیجہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے سودا بنت زماں سے دوسری شادی کی، اور یہی حضرت خدیجہ ہیں جن سے آپ کے 6 اولاد ہوئیں، 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ، 4 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم۔ وہی حضرت خدیجہ ابو طالب کے انتقال کے 3 روز کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اسی سال آپ طائف کی بستی میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نے طائف والوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو طائف والوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ اواشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، اور آپ کو اس بے دردی کے ساتھ مارا گیا کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ پر پتھر پڑتے اور آپ زخموں سے چور ہو کر تھک کے بیٹھ جاتے تو یہ مشرکین طائف آپ کو کندھا پکڑ کے اٹھا دیتے، پھر آپ پر پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ اور حالانکہ ہوئی چند گھنٹوں کے بعد آپ کے پاؤں اور خون اور جوتا اس طرح سے جم گئے تھے کہ آپ کے جوتے سے آپ کا پاؤں نہیں نگاڑا جا رہا تھا۔ حضرت زید نے آپ کو اٹھایا، تھوڑی دور لے گئے۔ حضرت زید آپ کے زخموں کو دھوتے جاتے تھے اور رو رو کر کہتے جاتے تھے، اے اللہ کے رسول، یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے، آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ طائف والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ زخمی رحمت للعالمین کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ مشرکین طائف کے حق میں بد دعا کے لیے نہیں بلکہ ان کے حق میں دعا کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یا نہ سمجھ ہیں، مجھے نہیں جانتے۔ دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراخی ہمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو، اور کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، ان کے لیے آپ نے پھولوں کی بارش کی دعا کی۔ لیکن دنیا کہہ سکتی تھی کہ محمد اس وقت مجبور تھے، طائف کی پوری بستی ان کے خلاف تھی، اکیلے تھے، صبر نہ کرتے تو کیا کرتے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر گرے، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، کہتا ہے، نبی پاک، اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے، پاور دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو طائف کی دونوں پہاڑیوں میں رکھ کے پیس دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ آپ نے فرمایا، فرشتے جاؤ، تمہارا شکریہ، میں نہیں چاہتا
کہ طائف والے تباہ و برباد کر دیے جائیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زندہ رہیں، ترقی کریں، پھلیں پھولیں، اس لیے کہ اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن آئندہ آنے والی نسل میرے دین پر ایمان لے آئے گی۔ آپ سوچئے اس طرح کا کردار، اس طرح کا اخلاق تاریخ انسانیت کے اندر کسی شخصیت کے اندر ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ذرا ہم سوچیں، خطبے کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے، ہم ذرا سوچیں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی ہولناکی سے، دنیا کے اضطراب سے پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مشقتیں اور مصیبتوں کو جھیل لینے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کی نگاہ میں محبوب اور حد العزیز بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں سیرت رسول کو اپنا محور اور مرکز بنائیں۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم سیرت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں، اور سیرت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، اس کی ذمہ داری ہمارے آپ کے اوپر ہے۔ لیکن سیرت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک آپشن ہے، کیا؟ لٹریچر کے ذریعے ہم سیرت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں، لیکن لٹریچر سبھی نہیں پڑھتے۔ نبی کے سیرت کو دنیا والوں تک پہنچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے پہچانیں۔ مسلمانوں، ہم ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے ہیں، اور دنیا والے ہمیں بسوں میں پڑھتے ہیں، ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، اسٹیشنوں پر پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں پڑھتے ہیں، دکانوں پر پڑھتے ہیں، معاملات میں پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دنیا یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ہماری نمازیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، دنیا یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ہماری مسجدیں کتنی بڑی و خوبصورت ہوتی ہیں، دنیا ہمارے کردار کو دیکھتی ہے، ہمارے عمل کو دیکھتی ہے، ہمارے برتاؤ کو دیکھتی ہے، ہمارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اگر ہم صاحب کردار بن جائیں، اگر ہم سچائی اپنا لیں، اگر ہم وعدہ خلافی نہ کریں، اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، اگر ہم بے ایمانی نہ کریں، اگر ہم پڑوسیوں کی خدمت کریں، اگر ہم غریبوں کے مسیحا بن جائیں، تو دنیا والے ضرور سوچیں گے اور یہ کہیں گے کہ جس نبی کے ماننے والے اتنے با کردار ہیں، اس نبی کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ نبی کی سیرت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ ہم سچے محمدی بن جائیں۔ کیا ہم سچے محمدی بننے کے لیے تیار ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واعلی واہم واتم واکبر۔